اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آداب تلاوت میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، یعنی مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور تلاوت سے پہلے تعوذ کو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو جمہور علماء نے سنت قرار دیا ہے، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب بندہ سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان رخنہ ڈالتا ہے، وہ آدمی کی فکر اور فہم کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کے مقابلے میں، تاکہ وہ فکر کو، قاری قرآن کی فکر کو غلط راہ پر ڈالنے میں کامیاب نہ ہو اور شکوک و شبہات پیدا نہ کر سکے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، اور ایک روایت میں فہو اقطع ہے، یعنی کوئی بھی اہم کام ہو اگر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے۔ ظاہر ہے تلاوت قرآن سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے تلاوت قرآن کے شروع میں پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، بہت اہم سورت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا ترجمہ سناتا ہوں، وہ یاد کرنا چاہیے، اس کو ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، یعنی جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، اور یہ سورت بہت اہم ہے، اسی لیے اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ جب کوئی چیز بہت ساری خوبیوں کی جامع ہوتی ہے، کسی چیز میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا جو ان تمام خوبیوں پر دلالت کرے، تو متعدد ناموں سے ان خوبیوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہایت اہم سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مثانی کی 7 آیتیں یہی سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم یہی سورہ فاتحہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجر کی آیت 87 کی طرف اشارہ کیا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں مثانی کی 7 آیتیں اور قرآن عظیم۔ مثانی کی 7 آیتیں، اس سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام مثانی بھی ہے۔ مثانی کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی سورت، مکرر پڑھی جانے والی سورت۔ چونکہ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے مثانی۔ اور قرآن کریم میں جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو مثانی کی 7 آیتیں دی ہیں، اس سے یہی سورہ فاتحہ مراد ہے۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور جو قرآن عظیم ہے اس سے بھی یہی سورہ فاتحہ مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یہ اتنی اہم سورت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آسمانوں میں کوئی آواز ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے
सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज आसमान का एक दरवाजा खुला है, वो दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खोला गया। उस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको मुबारकबादी देने के लिए हाजिर हुआ हूं। आपको अल्लाह ताला ने दो नूर अता फरमाए हैं जो आपके अलावा किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा नूर है सूरह बकरा की आखिरी आयत। ये ऐसे दो नूर हैं जो सिर्फ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं। आपके अलावा किसी और नबी को ये दो नूर नहीं दिए गए और इसकी मुबारकबादी देने के लिए खास दरवाजे से खास फरिश्ता नाजिल हुआ। इससे सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी फजीलत वाली सूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि सूरह फातिहा 2/3 कुरान के बराबर है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि सूरह फातिहा में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। हर बीमारी में, मौत के अलावा हर बीमारी में मरीज को सूरह फातिहा पढ़कर झाड़ना चाहिए। अल्लाह ताला उसको शिफा मरहमत फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में एक वाक़या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सरिया रवाना फरमाया, छोटा लश्कर। वो लश्कर एक गांव पर रुका, एक गांव पर उस लश्कर ने पड़ाव किया। वहां जो कबीला आबाद था, ये लश्कर वाले, लश्कर में जो सहाबा हैं, उस कबीले के पास गए और जाकर कहा, हम मुसाफिर हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, या तो तुम हमारी मेजबानी करो या हमें रसद बेच दो, गल्ला बेच दो, हम खुद पका कर खाएंगे। वो कबीले वाले गैर मुस्लिम थे। इस्लाम दुश्मनी की बिना पर उन्होंने मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और गल्ला बेचने से भी इनकार कर दिया। सहाबा वापस लौट आए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस कबीले का जो सरदार था, उस सरदार को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया, सांप ने या बिच्छू ने। कबीले वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह की दवा दारू की, झाड़ फूंक की, मगर वो सरदार सेहत याब न हुआ, बेहोश पड़ा है, मौत के करीब है। उन्होंने आपस में कहा कि गांव से बाहर जो मुसाफिर रुके हुए हैं, मुसलमान रुके हुए हैं, उनके पास चलना चाहिए। मुमकिन है उनमें से किसी के पास मंतर हो और उसके झाड़ने से हमारा सरदार ठीक हो जाए। चुनांचे कबीले के कुछ लोग मुसलमानों के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने डस लिया है, एक रिवायत में है सांप ने डस लिया है, और हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है मगर वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर तुम में से कोई झाड़ जानता हो तो वो हमारे साथ चले, हमारे सरदार को झाड़े।
اس سریے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا میں جھاڑ جانتا ہوں، مگر تم نے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تھا، نہ تم نے ہماری میزبانی کی، نہ ہمیں غلہ بیچا، لہذا ہم فری میں نہیں جھاڑیں گے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ 30 بکریاں اجرت میں دو گے تو میں تمہارے سردار کو جھاڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اگر آپ کے جھاڑ کی وجہ سے ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سردار کو جھاڑا۔ اللہ کے حکم سے وہ چنگا ہو گیا، ایک دم ٹھیک ہو گیا، اور قبیلے والوں نے حضرت ابو سعید خدری کو 30 بکریاں دی۔ جب یہ سریہ جس مہم پر بھیجا گیا تھا اس سے فارغ ہو کر مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں واپس پہنچا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال بتلائی، تو حضور نے تعجب کیا، حیرت کا اظہار فرمایا اور ابو سعید سے کہا کہ ابو سعید تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں جھاڑ بھی ہے؟ خوشی کا اظہار اور حیرت کے ساتھ آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں جھاڑ بھی ہے؟ یہ اتنی مبارک جھاڑ ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری میں اس سورت سے جھاڑا جا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مریض کو فائدہ۔ سورت اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آئندہ کلپوں میں بیان کروں گا، اس لیے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میری کلپ لمبی نہ ہو، 15-20 منٹ کے اندر ختم ہو جانی چاہیے تاکہ سننے والے اور دیکھنے والے بآسانی سن سکیں اور یاد کر سکیں، دیکھ سکیں۔ اس لیے فضائل کے سلسلے کی جو روایات ہیں ان میں سے چند روایتیں میں نے سنا دی ہیں، اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی مبارک سورت ہے اور کتنی فضائل کی حامل سورت ہے۔ اور چونکہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہیں، بس ہمیں اس کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے، اس کا مفہوم ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ اگر ہم بغیر سمجھے اس سورت کو پڑھیں گے تو ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ اس وقت آئے گا جب ہم اس سورت کو سمجھ کر اور اس کا ترجمہ ذہن میں بٹھا کر پڑھیں گے۔ اس سورت میں ہماری نمازیں بہت شاندار ہو جائیں گی، اللہ کی طرف ہمارا تعلق اور اللہ سے لو ہمارا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ میں نے سورت کا ترجمہ شروع میں کر دیا ہے، ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کے پالنہار ہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔